بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے، کل آپ کو ایک بات بتلائی تھی کہ خوارج کی بنیاد گمراہی کی بنیاد یہ رہی کہ انہوں نے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ صحابہ کرام غلط سمجھ رہے ہیں، ہم ہی صحیح ہے، اور اس پر انہوں نے کتنا خون بہایا وہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مجھے آج یہ بتلانا ہے کہ یہی گمراہی بہت سے مصنفین میں آئی اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اپنی اس گمراہی کو واضح کیا، جسے مودودی صاحب کی قلم سے بھی یہ گمراہی لوگوں کے سامنے آئی۔ مودودی صاحب کے تعلق سے ایک کتاب ہے تصریحات ابو الاعلیٰ مودودی، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کہاں سے نقل کی ہے۔ تصریحات ابو الاعلیٰ مودودی، اس میں وہ عجیب بات لکھتے ہیں۔ اس میں لکھی ہوئی یہ بات کہ مولانا مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن مجید نے صحابہ کرام کی غلطی کو بیان کیا ہے تو ہم کیوں بیان نہ کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں آ کر وہ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن مجید نے ان کی غلطی کو واضح کیا ہے تو ہم کیوں واضح نہ کریں؟ اگر یہ گناہ ہم کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ گناہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ دیکھیے، ان سے ہم سب سے پہلی بات تو وہی کہیں گے جو میں نے کل کہی۔ کیا کہی تھی میں نے؟ کہ بھائی یہ کہنے والا اللہ ہے، اللہ ڈانٹ سکتا ہے، اللہ جو ہے ان سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے، ہم اس طرح کی بات ان سے کر سکتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو عصا کا لفظ استعمال کیا۔ عصا، آدم نے، نعوذ باللہ اگر عصا کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا آدم نے بہت بڑی نافرمانی کی۔ عصیان بڑی نافرمانی کو کہتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے بہت بڑی نافرمانی کی، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو چوک ہوئی تھی، بڑی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے کہ ان کا مقصد تو یہ تھا نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ان کا مقصد تو بہت اچھا تھا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو ملے گا، تو اچھی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، وہ اپنی نیت میں برے نہیں تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا آدم عصیان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بڑی نافرمانی کی؟ نہ، ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے اللہ کا پیار ہے کہ چھوٹی سی چوک پر بھی بہت ڈانٹ رہے ہیں۔ جس سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے نا، اس کو اتنا ہی ڈانٹا جاتا ہے، اتنے بڑے الفاظ سے ڈانٹا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ باقی ہم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ لیں گے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ کیا سبق لیں گے؟ کہ آدم علیہ السلام سے اس چوک کے ہونے کے بعد وہ کتنے تڑپے ہیں، کیسی توبہ کی ہے، تو ہمیں تو یہ سبق لینا چاہیے۔ تو ہم وہاں نہیں جائیں گے کہ اللہ نے کیا کہا، وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا وہاں سے لیں گے۔ ٹھیک اگر مودودی صاحب یہی کام صحابہ کرام کے ساتھ کرتے، یا قیامت تک آنے والے لوگ صحابہ کرام کے ساتھ یہی کام کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بھائی صحابہ کرام سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، ان میں بھی کمزوریاں، یعنی بشر ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن وہ اجتہادی غلطی تھی۔ کیا مطلب اجتہادی غلطی؟ نفس کی شرارت کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا کام کیا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جیسے ابھی بتایا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، نفس کی شرارت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، دونوں اللہ کے لیے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات ہوئے، اس سے اگر ہم کاش اچھا سبق لیتے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا۔ اس کے بجائے لوگوں نے ان کی غلطیوں کو اچھالنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہاں نقل کیا ہے شرح عقائد کے محشی نے، تلک دماء طہر اللہ ایدینا عنہا فلا نلوث السنتنا بها۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ فرمایا
کہ وہ خون تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا، یعنی ہمارے ہاتھوں سے صحابہ کرام کا قتل ہوا۔ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں، کیوں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام شافعی۔ کیا مودودی صاحب امام شافعی سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ امام شافعی یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو ملوث نہ کریں، پاک۔ اس سے آگے بڑھ کر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے، تو کیا جواب دیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ کیا کہا؟ ارے بھائی جب وہ چلے گئے تو ان کے بارے میں تبصرہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اس سے آگے بڑھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیے آپ کی ذہانت پر، حضرت سے جب سوال ہوا تو حضرت نے کہا کہ ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو بہت کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اگر یہ اختلافات نہ ہوتے نا تو امت کچھ نہ سیکھ سکتی۔ مثال کے طور پر کیا سیکھا کہ اختلافات قیامت تک آپس میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ایک عالم کا دوسرے عالم کے ساتھ، ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ اختلاف رہے گا، اس لیے کہ ہر شخص اللہ کے لیے جب نکلے گا تو ہر ایک کی الگ رائے ہوگی، تو لیکن اختلافات کے بعد بھی کس طرح آپس کا احترام باقی رکھتے تھے صحابہ کرام، تو وہ ہمیں ملا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت علی ایک طرف ہیں۔ اب غالباً کسرا کے شاہ کسرا نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ سنائیں کہ علی نے آپ سے مخالفت کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم لشکر لے کر آئے۔ اب آپ دیکھیے، اگر نفس کی وجہ سے ان کی آپس کی جنگیں ہوتی تو بالکل کہتے کہ آپ جو ہے لشکر بھیجو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا ہے۔ کیا جواب لکھا ہے معلوم ہے؟ جواب یہ لکھا ہے کہ سنو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اگر تم لشکر لے کر آئے تو علی کے لشکر میں سے تمہارے مقابلے لے سب سے پہلے نکلنے والا میں رہوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ ان کی اختلافات تھے لیکن آپس کا احترام کتنا تھا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوئے، لیکن جب ماں عائشہ کی اونٹنی گر رہی ہے تو سب سے پہلے ماں عائشہ کے ہودش کو تھامنے کے لیے جو آگے بڑھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے ہیں۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہے اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ اگر یہ چوکیں نہ ہوتی تو ہم کیسے سیکھتے؟ بتاؤ بھائی، سیکھتے؟ مثال کے اور ایک مثال دیتا ہوں، حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا صادر ہوا نا بھائی، انسان تھے، ہوا تو ہوتا ہے انسان سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو توبہ کی نا، کیسی توبہ کی ہے، جو ظاہر سی بات ہے تو ہمارے لیے سبق اس میں ہے کہ ہم توبہ کیسے کریں، کہ ایک طرف زندگی کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ حضور میں نے غلطی کی ہے، آپ مجھے مار ڈالیں، آپ مجھے رجم کر دیں۔ ہے کوئی انسان اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہ ہو گیا اس کے لیے معافی۔ تو اصل سبق صحابہ کرام کی زندگی سے یہ تھا کہ ان کی چوکوں کو، ان کی اجتہادی غلطیوں کو نہ دیکھ کر ہمارے لیے جو سبق تھا وہ لیتے تو ہم کامیاب ہوتے، لیکن مودودی صاحب نے جو ان کی اجتہادی غلطیاں تھی اس کی طرف دیکھ کر اس کو اچھالنا شروع کیا، تو یہ غلط انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا انسان اپنے لیے سبق تلاش کرتا ہے۔ ارے ایسا ہی ہے نا بھائی، اچھا انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ اپنے لیے سبق تلاش کرتا ہے کہ دوسرے کی غلطی کو اچھالتا ہے، اپنے لیے سبق نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، صحابہ کرام کی زندگی اگر ہمارے سامنے آئے تو یا تو سب سے پہلے ہم اپنی زبان ہی کو روک دیں یا کہہ دیں جو چلے گئے، یا پھر جو اچھا سبق لے سکتے وہ لینا چاہیے، باقی ان کی اجتہادی غلطیوں کی طرف کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہی غلطی، ایک بات یاد رکھیے کہ جب مودودی صاحب کے سامنے کسی نے کہا کہ جب حضور نے کہا، محدثین نے کہا صحابۃ کلو معدول، کہ سارے صحابہ عادل ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ الصحابۃ سے سارے صحابہ مراد نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ انا للہ و انا، یعنی کتنی فحش غلطی کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کہہ سکتا ہے کہ کلہم بڑھایا ہے، یعنی تاکید در تاکید، الصحابہ میں الف لام استغراق کے لیے اور پھر کلہم لے آئے، یعنی تاکید در تاکید سارے صحابہ۔ ایک صحابی کو آپ نہیں نکال سکتے، تو آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا مفسر ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ یہی غلطی ہمارے زمانے میں مولانا سلمان صاحب ندوی کر رہے ہیں۔ کون کر رہے بھائی؟
وہاں سلمان صاحب ندوی کر رہے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو جب ان سے یہ کہا کہ حضرت، جب حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کیا فرمایا حضور نے؟ بھائی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ تو سنو مولانا نے کیا کہا، عجیب یہ ہے جب انسان نکل جاتا ہے نا حقانیت سے تو کس طرح باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اصحابی سے سارے صحابہ مراد نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اصحابی سے سارے صحابہ مراد نہیں ہیں۔ کیوں حضرت، کیسے کہا آپ نے؟ تو کہا اصل یہ حدیث حضور نے اس وقت کہی تھی، یہ جملہ حضور نے اس وقت کہا تھا جب خالد ابن الولید ایک صحابی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو حضور نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اس سے سمجھ میں آیا گیا کہ جو ہے خالد ابن الولید الگ کیٹیگری کے تھے نعوذ باللہ، اور جو اچھے اور اعلیٰ قسم کے صحابہ تھے وہ الگ کیٹیگری کے تھے۔ اس لیے جو اعلیٰ قسم کے صحابہ تھے ان کو تو برا بھلا نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ، اور جو اس کیٹیگری کے صحابہ تھے ان کو برا بھلا کہہ سکتے۔ یہ مولانا کے جو ہے جملوں کا مفہوم ہے۔ میں مولانا سے اور مولانا کی تائید کرنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ مولانا سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شان ورود ہے نا، شان ورود کی وجہ سے بات عام رہتی ہے، خاص نہیں رہتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی واقعہ کسی کی وجہ سے پیش آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی شخص مراد ہے، بلکہ سارے لوگوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں لا تسبوا اصحابی سے سارے صحابہ مراد ہوں گے؟ جن صحابہ کے بارے میں کہا صرف وہ صحابہ مراد ہوں گے؟ نہیں۔ دوسری عجیب بات، یہ جملہ خالد ابن الولید سے حضور فرما رہے ہیں نا کہ خالد دیکھو میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ تو حضرت خالد ابن الولید سے جب کہہ رہے ہیں تو مجھے تو بطریقہ اولا کہہ رہے ہیں نا، تو میں تو صحابہ کو بطریقہ اولا برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے ہوئے، کہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔